تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ العزیز کا مطلب ہے کہ ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اور عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اس کے ساتھ جب نام آ جاتا ہے الرحیم، العزیز الرحیم، کہ اتنا غلبہ، اتنی قدرت، اتنی طاقت، لیکن ساتھ ہی کیا ہے، بہت مہربان، کیونکہ رحیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ ہوتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوام پایا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبکہ اتنا اس کے پاس قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہی از ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو اینی ون، اس کو کسی قسم کا جو ہے جواب نہیں دینا، لیکن اس کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی اس قدرت کا، اس اقتدار کا جو استعمال ہے وہ حکمت اور رحم کے ساتھ کرتا ہے، یعنی وہ چاہے تو وہ کسی طرح سے بھی وہ معاملہ کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے ان دو ناموں کو ہم یاد رکھیں گے کہ غلبے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹی الرحیم یہاں پر آئی ہے۔ پھر آگے آتا ہے، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، قوم فرعون کے پاس جا، کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان چل نہیں رہی، بس تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج، اور ان کا مجھ پر کوئی میرا ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار ہی نہ ڈالیں۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے اور تمہارے ساتھ ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے تھے؟ اور فرعون نے کیا کرنا شروع کیا، اس پہ پریشر ڈالنا شروع کیا، اور وہ باتیں کرنی شروع کی کہ بچپن تم نے ہمارے ساتھ گزارا ہے، پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ آپ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص کو اس واقعے سے اور بہت سے اسباق سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیٹیلز نہیں ہمیں دی کہ کیا ہوا تھا، کیسے کیا تھا۔ ہم بھی دیکھیں کئی دفعہ اگر ہم کسی کو کوئی بات یاد کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں، احسان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم قریت کے ساری باتیں بتاتے ہیں، میں نے تمہیں پھر یہ دیا، پھر لنچ بنا کے دیا، پھر اس موقع پہ پیسے دیے، پھر کپڑے دیے، پھر یہ کیا، پھر یہاں لے کے گئے، پھر یہاں بٹھایا، پھر یہ تمہارے ساتھ ہم نے احسانات کیے، لیکن اس کو ایک ریپ اپ کر کے بتا دیا گیا کہ کس طرح سے کوئی بات ہوتی ہے۔ یعنی جتنا ہم باتوں کو پھیلاتے ہیں اتنی باتیں وہ پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر تم سے خوف کھا کر میں تم سے ہی بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں میں کر دیا۔ مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جس سے تو جتلا کر اس کے بدلے بنی اسرائیل کو اپنی غلامی میں رکھنا چاہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جواب سے بھی ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ جب ہمیں لوگ ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہیں، ہاں اس وقت مجھے علم نہیں تھا، میں جاہل تھا، میرے پاس وہ نالج بیس نہیں تھی، اب مجھے پتا چل گیا تو ظاہر میں اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا چاہ رہا ہوں۔ فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد والوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہی مشرق و مغرب کا اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون کہنے لگا، سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے کر آؤں؟ فرعون نے کہا، اگر تو سچوں میں ہے تو اسے پیش کر دے۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو کہ اچانک کھلم کھلا زبردست اژدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اسی وقت دیکھنے والوں کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا، بھئی یہ تو کوئی بڑا دانا جادوگر ہے۔ پورا واقعہ آپ سنتے جائیں گے کیسے چل رہے ہیں ساری باتیں۔ یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے ہی نکال دے، بتاؤ اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ ان سب نے کہا کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجئے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے جو آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئیں۔ پھر ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع ہو گئے اور عام لوگوں سے بھی یہی کہا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ گے تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم اس کی پیروی کریں۔ جادوگر آ کر فرعون سے کہنے لگے، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں، بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا،
فرمائے جو کچھ تم نے ڈالنا ہے ڈال دو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم ہم یقیناً غالب ہی رہیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی میدان میں ڈال دی جس نے اسی وقت ان کے جھوٹ موٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور انہوں نے صاف کہہ دیا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہی تمہارا بڑا سردار ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا، سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا، قسم ہے میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹی طرف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ الزام ڈال دیا، کہتے ہیں یہ کوئی کانسپریسی ہے، تم لوگ پہلے سے آپس میں ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہی ہیں، اس بنا پر ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے ہیں، ہمیں امید پڑتی ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں معاف فرما دے گا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چل، تم سب پیچھے کیے جاؤ گے۔ فرعون نے شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیا کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد کا ہے اور اس پر یہ ہمیں سخت غضبناک کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں، ان سے چکنا رہنے والے ہیں۔ بالآخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا، اسی طرح ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعقب میں نکلے۔ اب دیکھیں کس طرح سے یہ واقعہ پورا چل رہا ہے، کیا کیا ایونٹس آتے گئے۔ پس جب ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو، پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے پہاڑ کے ہو گیا، اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دے دی، اور پھر ان سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ کیا ہوا؟ اتنی بڑی پاور اور کیا کیا انہوں نے کام کیے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ریجیکٹ کیا اور سب کو جمع کر کے کہا یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے، اس کو تو ہم کسی وقت بھی وہاں پر جو ہے ختم کر سکتے ہیں، لیکن کون ختم ہوا وہاں پر؟ اسی لیے آگے کیا آ رہا ہے ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب بہت ہی غالب اور مہربان ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ کی مہربانی کیا تھی، اتنا وقت ان کو دیا، اتنے ان کو مواقع دیے۔ اللہ کی مہربانی کیا تھی کہ جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اللہ کی مہربانی کیا تھی اور غلبہ کیا تھا کہ وہ جتنے بھی طاقتور تھے وہ کچھ بھی نہیں اس وقت کر سکے۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا دو، جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر اس کے مجاور بن بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوچھ رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں بجز سچے اللہ تعالیٰ کے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی میری راہبری فرماتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ دعا ہے جو کہ ہمیں بھی مانگنی چاہیے نا۔ آج کل آپ دیکھیں کہ بیماری ہے، وبا ہے، لوگ پریشان ہیں، تو ہم اصل شفا کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ یعنی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اسباب تو اختیار کریں، ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، ہم اس سے پہلے جو پریونشن کی باتیں ہیں، ماسک لگانا ہے، سوشل ڈسٹنسنگ رکھنی ہے، منیمم طریقے سے گھروں سے باہر نکلنا ہے، تاکہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے باقی پیاروں کو بھی جو ہے اس بیماری سے بچا سکیں، اور اس کے بعد اپنی دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو ڈاکٹر کو بھی کنسلٹ کرنا ہے، کوئی دوائی بتائی جاتی ہے اس کا بھی استعمال کرنا ہے، لیکن اصل شفا کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ڈاکٹر سے نہیں آ رہی ہے، وہ ساری سوشل ڈسٹنسنگ سے نہیں آ رہی ہے، ماسک پہننے سے نہیں آ رہی ہے، اصل شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اور اسی لیے کئی لوگ پھر ڈر ہو کے کہتے ہیں کہ پھر اسباب کی کیا ضرورت ہے، ہم اس کے بغیر ہی ٹھیک ہو جائیں گے اگر اللہ نے ہمیں شفا دینی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں، اور اسباب کو اختیار کرتے ہوئے بھروسہ اور توکل کس پہ کرتے ہیں؟ اپنے رب پہ کرتے ہیں، اور وہی مجھے مار ڈالے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور جس سے امید بندی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے،
اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ یہاں پہ بھی ایک اور بہت خوبصورت دعا آ رہی ہے، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 83 سے دیکھیے، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے جس میں ہم اپنے لیے حکمت مانگتے ہیں اور اچھی صحبت مانگتے ہیں، الحقنی بالصالحین، اچھے لوگوں کا ساتھ جو ہے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حکمت اور اچھی کمپنی ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں نے اپنے معاملات کو کیسے سمیٹنا ہے۔ اور یہ تمام ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ پتہ ہے میں ڈیل کرتی ہوں نا، میں کتنی بے وقوفی کر جاتی ہوں، مجھے بعد میں افسوس ہوتا رہتا ہے میں نے یہ بول دیا، یہ نہیں بولا، یہ کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ایسے موقع پہ یہ دعا پڑھا کریں۔ اسی طرح کچھ لوگ جیسے اپنی کمپنی کے لیے کنسرنڈ ہوتے ہیں، یا آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے ہیں، آپ ان کے لیے کنسرنڈ ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے خواتین کنسرنڈ ہوتی ہیں۔ ہمیں سے ہر شخص کو ایک دوسرے کو ریمائنڈر دینا چاہیے کہ یہ دعا مانگتے رہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے کہ ہم اپنے لیے یہ بھی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی، یعنی چاہے ہم اس مجلس سے اٹھ کے گئے ہیں یا ہم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ہمارا نام، ہماری باتیں، اچھی باتوں کو یاد کیا جائے، ہمارا اچھا جو ہے وہ ذکر وہاں پہ کیا جائے۔ اور وہی بات ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے۔ اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور جس دن کے یہ لوگ دوبارہ جلائے جائیں مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر آئے۔ اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لا دی گئی ہے، اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی گئی ہے۔ اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے رہے ہو وہ کہاں ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے سوا تھے، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اتنی ساری بات کے ساتھ ایک اور بات جو یہاں پہ امپورٹنٹ کہی گئی ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 89 کو دیکھیں، اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس کون سا دل لے کر آیا، وہ ہے قلب سلیم۔ کہ ہم جب بات کریں کہ ہمیں قلب سلیم رکھنا ہے، تو اس کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل جاننے کی ضرورت ہے کہ جب ہم قلوب کی بات کرتے ہیں تو علماء اس کے بارے میں مختلف قسم کی ہمیں مثالیں دیتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ قلوب 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قلب اجرت ہوتا ہے، یعنی جو بے داغ دل ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے چراغ روشنی کی طرح چمکتا رہتا ہے، اور یہ مومن کا قلب ہوتا ہے۔ ایک قلب جو ہوتا ہے اغلف ہوتا ہے، جس پہ پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ کافر کا دل ہوتا ہے۔ ایک قلب جو ہوتا ہے منکوس ہوتا ہے، یعنی یہ کیسا ہوتا ہے جیسے سرنگیں ہوتی ہیں، اندر سے اندر نکل رہے ہوتے ہیں راستے، یہ منافق کا دل ہوتا ہے۔ اور وہ قلب جس میں ایمان اور نفاق ہر دو کے مادے ہوتے ہیں، اور ہر مادہ اپنی اپنی جانب کھینچتا رہتا ہے، اور انسان اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے جو کہ غالب ہوتا ہے، یہ چوتھی قسم ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر خاص طور پہ بات کس کی گئی ہے؟ قلب سلیم کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو جائے وہ قلب سلیم کو لے کر جائے۔ تو قلب سلیم جو ہوتا ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ کیونکہ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جو قلب سلیم رکھتا ہے وہ ایسے ہے کہ اگر بادشاہوں اور بادشاہوں کے بیٹوں کو وہ حالت معلوم کر لیں جس پر ہم ہیں، تو اس کے لیے وہ ہم سے تلوار سے آ کر جنگ کریں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کو زندگی میں لوگ ایسے نظر بھی آتے ہیں، یعنی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بڑے اسباب ہیں اور آپ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور بڑا لائف سٹائل ہے اور بڑی انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن اندر سے دل میں بے چینی ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان ساری باتوں سے دور ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے، سادی زندگی گزار رہے ہیں، اس قسم کی انٹرٹینمنٹ میں نہیں جا رہے ہیں، کوئی ایسا فن نہیں کر رہے جس کو آپ فن سمجھ رہے ہیں دنیا والے، لیکن وہ پرسکون ہے۔ تو انسان کے دل میں ضرور یہ خیال آتا ہے یہ کیسے پرسکون ہے، اس لیے کہ ان کے اندر یہ قلب سلیم ہے۔ اور قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ جو کہ شرک سے، دھوکہ فریب سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، حرص سے، طمع سے، کبر سے، غرور سے، حب دنیا سے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، پاک کر لیتا ہے۔ یعنی ہر سچویشن میں وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے، وہ طریقے سیکھتا ہے انسان ایسے کہ میں نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ اور ایسا قلب جو ہوتا ہے ہر آفت، ہر مصیبت اور ابتلا سے محفوظ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دور رکھنے والی باتوں سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر مصائب نہیں آتے، لیکن اس نے وہ طریقے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے اپنی باڈی کو پورا تیار کیا ہوا ہوتا ہے، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو، کہ جب مشکل آئے گی تو میں نے کیا طریقے اختیار کرنے ہیں۔ قلب کی سلامتی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کے بغیر ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، ہم اس کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ تو کون سے 5 کام ہمیں کرنے ہیں؟
سب سے پہلے تو شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ یہ توحید الہی کے خلاف بات ہے۔ اگر انسان شرک میں ہوگا تو قلب سلیم حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ سنت نبوی کے خلاف جو بدعات ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ ہمیں چند بدعات کی لسٹ دے دیں، تو بجائے اس کے کہ ہم بدعات پہ بات کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر موقع پہ اپنے آپ سے بھی سوال کرنا چاہیے اور علماء سے بھی پوچھ لینا چاہیے کہ اس موقع پہ کون سی سنتیں ہیں، اور جو سنتیں ہمیں پتہ چلتی جائیں ہم ان کو اختیار کرتے چلے جائیں۔ پھر تیسری بات جو کہ قلب کی سلامتی کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ امر الہی کے خلاف جو شہوات اور خواہشات ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یعنی ٹھیک ہے، ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے کچھ کھانے کو، پینے کو، پہننے کو، اوڑھنے کو، اور اپنے تعلقات میں ہم اس سے خوشی حاصل کریں، لیکن جہاں جہاں یہ شہوات اور خواہشات ٹکرا رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہاں ہمیں اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ اسی طرح چوتھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایسی غفلت سے اپنے آپ کو محفوظ ہو جو ذکر الہی سے غافل اور بے خبر کر دے۔ وہ تمام کام ہماری زندگی میں نہیں ہونے چاہیے، اور آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لیے ہمیں کتنی زیادہ ریسٹرکشن لگانے کی ضرورت ہے اپنے سوشل میڈیا کے استعمال پہ۔ باقاعدہ آپ دیکھیں گے کہ اب بہت سے فونز کے اوپر آپ کو ایپس بھی مل جاتی ہیں جو آپ کے اسکرین ٹائم کو مانیٹر کرتی رہتی ہیں، اور جب کچھ لوگ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آج آپ نے اتنا اسکرین استعمال کیا، اور اس میں بھی وہ آپ کو بریک اپ دے دیتے ہیں کہ اس میں آپ نے یہ والا جو فورم تھا یہ اتنا یوز کیا، یہ اتنا یوز کیا، اتنا یوز کیا۔ تو انسان اپنے آپ کو مانیٹر بھی کر سکتا ہے، وہاں پہ اپنے لیے چیکس اینڈ بیلنسز بھی لگا سکتا ہے۔ پانچویں چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ تجرید توحید اور تجرید الہی کے خلاف جو خواہشات اور شہوات ہیں انسان اپنے آپ کو بھی ان سے محفوظ رکھے۔ اور ان 5 چیزوں کے اوپر جو بہت اہم چیز آتی ہے وہ ہے انسان کا اپنا اخلاص، کہ انسان ہر معاملے میں یہ سوچتا رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے اپنے تمام معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ تو قلب سلیم ہم یہ بھی کوشش کریں اور اس کے اوپر ایک بھرپور توجہ بھی دیں کہ ہم نے اس کو بھی حاصل کرنا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 94 سے شروع کرتے ہیں۔ پس اب تو وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی، اور وہاں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ قسم اللہ کی، یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے، اور ہمیں تو سوا ان بدکاروں کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا۔ اب تو ہماری کوئی سفارش بھی نہیں اور نہ کوئی سچا غم خوار دوست۔ اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے۔ یہ ماجرا یقیناً آپ کے لیے ایک زبردست نشانی ہے، اور ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ دوبارہ سے آپ دیکھیں کہ یہ بات آ گئی، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، کہ کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے تھے تو انہوں نے ان کو صحیح استعمال نہیں کیا، اور جب وہ موقع ختم ہو گیا اب وہ خواہشات کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے واپس چلے جائیں۔ قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ سنو، میں تمہاری طرف اللہ کا ایماندار رسول ہوں، بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے۔ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے، بس تم اللہ کا خوف رکھو اور میری فرما برداری کرو۔ قوم نے جواب دیا کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں، تیری تابعداری تو ذلیل لوگوں نے ہی کی ہے، یعنی ہم سے جو کمتر لوگ ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، اگر تمہیں شعوری ہو۔ میں ایمانداروں کو دھکے دینے والا نہیں ہوں، میں تو صاف طور پر ڈرا دینے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ آپ نے کہا اے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، بس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دے دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے نجات دے دی، بعض عذاب باقی تمام لوگوں کو ڈبو دیا۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ دوبارہ وہی بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا زبردست ہونا، اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا، اور ساتھ ساتھ اس میں بہت بڑی نشانی ہونا، اس کے لیے جو غور و فکر کرے، جو غور و فکر کر لے گا تو وہ اپنے ایمان کو بھی بڑھا لے گا۔ عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ اس نے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہانوں کے پروردگار کے ہی پاس ہے۔
اب دیکھیں بار بار انبیاء بھی آ کر کیا میسج دے رہے ہیں، وہ اپنی کوالٹی بتا رہے ہیں امانت کی، یا اپنی بات بتا رہے ہیں کہ میرے پاس ایک رسپانسبل جاب ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا۔ کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی ہے جنہیں تم نہیں جانتے، اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے، باغات اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ واز کہیں یا واز کہنے والوں میں نہ ہوں، ہم پر یکساں ہے، یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے، چونکہ عادیوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یقیناً اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر بے ایمان تھے، بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب اور مہربان۔ یہ اللہ کے فیصلے تھے، یعنی اتنی بڑی بڑی قوتیں جو تھیں وہ کیسے ڈھہ گئیں جب انہوں نے اللہ کی بات کو کوئی ویلیو نہ دی۔ سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ان کے بھائی صالح نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری کہا مانو۔ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس پروردگار عالم کے ہی ہے۔ کیا ان چیزوں میں سے جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی ان باغوں اور ان کے چشمے اور ان کھیتوں اور ان کے کھجور کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم اور نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو۔ بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ، جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے جس پر جادو کر دیا گیا ہے، تو ہم جیسا ہی انسان ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی معجزہ لے کر آ۔ آپ نے فرمایا یہ ہے اونٹنی، پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک دن مقرر کی باری پانی پینے کی تمہاری۔ خبردار اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہیں گرفتار کر لے گا۔ پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، بس وہ پشیمان ہو گئے اور عذاب نے ان کو آ دبوچا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ بے شک اس میں عبرت ہے اور اس میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے۔ ہر واقعے کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، ڈفرینٹ اینگل سے، اور اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے کیا عبرت ہے، کیا لرننگ آؤٹ کمز ہیں، کیا میسیجز ہیں، اور خاص طور پہ اس نظر سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا غلبہ، اللہ کی عزت، اللہ کا رحیم ہونا۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان سے ان کے بھائی نے کہا کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت ترانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ انہوں نے جواب دیا، اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں، میرے پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔ بس ہم نے اسے اور اس کے متعلقین کو سب کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ وہ جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، صرف اس کی ایک سافٹ کارنر، ایک ہمدردی تھی ان کے ساتھ۔ پھر ہم نے باقی سب کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر خاص قسم کا می برسایا، بس بہت ہی برا می تھا جو ہم نے ان پر خاص قسم کا می برسایا، بس بہت ہی برا می تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے، بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا، مہربانی والا۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں بھی ہمیں ان واقعات کو ذرا تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہے نا، پڑھنے کی ضرورت ہے اور یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جب پچھلی اقوام کے ساتھ یہ ہوا تو کیا ان کے ساتھ پھر مشکلات آئیں۔ لیکن آج ہم اگر اس کو نہ سمجھیں، نہ عبرت حاصل کریں تو پھر اپنے ایمان کو ہی ایٹ سٹیک کریں گے۔ ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر خوف نہیں، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔ تمام انبیاء نے اپنے آپ کو
امانت دار، رسپانسبل کہا، اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرما برداری کرو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے، ناپ پورا بھرا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو، اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے ہوئے، ان لوگوں کا خوف رکھو جس نے تمہیں تمہاری اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات آپ دیکھیں ہم جب تیزی میں یہ سب پڑھ رہے ہیں، ایک روانی سے پڑھ رہے ہیں سارے واقعات، تو بار بار ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ وہ اس کو کہتے تھے جادو ہے، یہ پتہ نہیں کیا بات نہیں لے کر آگے ہیں، اور تو ہم جیسا ایک انسان ہے اور ہم تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے۔ کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والوں کے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، اور وہ بڑی بھاری دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی ہے غلبے والا اور مہربان۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک و شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتے لے کر آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں سے ایک اور بات ہمیں بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن کی بات یہاں پہ کر دی گئی کہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور کون لے کر آئے ہیں؟ روح الامین لے کر آئے ہیں۔ اور پھر آگے کیا بتایا کیا کہ آپ کے دل پر اتارا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ صاف عربی زبان میں ہے، اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس کے قرآن کا تذکرہ ہے۔ کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ حقانیت قرآن کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، اور اگر ہم میں اسے کسی اجمی شخص پر نازل فرماتے پس وہ ان کے سامنے ان کی تلاوت کرتا تو یہ اسے باور کرنے والے نہ تھے۔ اسی طرح ہم نے گناہ گاروں کے دلوں میں اس کا انکار کو داخل کر دیا ہے، اور جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کر لیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بہت اہم بات یہاں بتائی جا رہی ہے، قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے، پھر یہ کہ اس کو لانے والے فرشتے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا جب ذکر آتا ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں بیسٹ آف بیسٹ کی سلیکشن ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی طرف سے ہے، پھر یہ کہ جو سب سے بہترین فرشتے تھے وہ اس کو لے کر آئے تھے، پھر یہ کہ سب سے جو بہترین نبی تھے ان کے دل پہ اتارا گیا تھا، اور پھر یہ اس کو بہترین زبان میں اتارا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہم اور باتیں بھی سمجھ سکتے ہیں، یعنی کہ بہترین رات تھی، اس کے ساتھ ساتھ بہترین مقام تھا، اور پھر بہت سارے اور فیکٹرز بھی آپ دیکھتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بیسٹ آف بیسٹ کی سلیکشن یہاں پہ دی گئی ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے، جبکہ پچھلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر تھا، اس کی طرف انڈیکیشنز تھے، لیکن جنہوں نے انکار کرنا تھا انہوں نے پھر بھی اس کا انکار کر دیا۔ وہ جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کر لیں ایمان نہ لائیں گے، بس وہ عذاب ان کو ناگہاں آ جائے گا، انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی؟ بس کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدے اٹھانے دیا، پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جس سے یہ دھمکائے جاتے ہیں، تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے اور نصیحت کرنے کے لیے، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، اور نہ وہ اس قابل ہیں نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ کیوں یہ ذکر کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں بار بار ہم جو واقعات پڑھے تھے اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جادو ہے، اور یا یہ کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات اس کے بارے میں کرتے تھے، تو اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کو اگر ہم سمجھیں، اس کا جو اسلوب ہے، جس طرح سے قرآن پریزنٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے آیات لکھی گئی ہیں، جو ان کی پلیسنگ ہے، سب چیزیں جتنے علوم ہیں ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں اس کے متعلق، یعنی وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، اور اس کا کسی طرح سے بھی کسی اور کتاب سے یا کسی اور قسم کے کلام سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، اور نہ وہ اس قابل ہیں نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ وہ سننے سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اب پھر کرنے کا کام کیا بتا دیا گیا؟ آیت نمبر 214 سورہ شعراء دیکھیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دو۔ اب کیا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اب رشتہ داروں تک بات آ گئی ہے، یعنی آپ دیکھیں جب ہم پچھلی اقوام کے واقعات پڑھتے ہیں اور ہمیں تھوڑا سا خوف ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اچھا یہ ہوا، اور ہمیں اپنے ارد گرد اپنے پیارے نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ اپنے ایمان پہ کام نہیں کر رہے ہوتے،
یا ان کے معاملات بہت بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن کے حکم کے مطابق نہیں ہوتے، تو اب ہمارا دل چاہتا ہے، دل دکھتا ہے ان کے لیے نا، سب لوگوں کے لیے دکھتا ہے تو اپنے والوں کے لیے تو اور زیادہ دکھتا ہے. تو یہاں پر ان کو یہی کہا گیا کہ اب اپنے رشتہ داروں کو بتایا جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کے قبیلوں کو پکارنے لگے کہ اے بنو فہر، اے بنو عدی. چنانچہ لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے، اور جو نہ آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا کہ دیکھو کیا ماجرا ہے. حتیٰ کہ ابو لہب اور قریش بھی آ گئے. تو آپ نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ گھڑ سوار لشکر اس پہاڑ کے پیچھے ہیں جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، اس لیے کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ کہتے ہی سنا ہے. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں آنے والے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں. یہ سن کر ابو لہب کہنے لگا آج سارا دن افسوس ہو تجھ پر کہ تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے. اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بعد میں سورہ لہب بھی نازل ہوئی تھی. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے قریش کی جماعت، اپنے آپ کو بیچ دو، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. اے بنی عبد مناف، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. اے صفیہ جو کہ ان کی پھپھی تھی، میں اللہ کے ہاں آپ کے کچھ کام نہ آ سکوں گا. اے فاطمہ بنت محمد، میرے مال میں سے جو کچھ تم چاہو مجھ سے دنیا میں طلب کر لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی نام، کوئی سٹیٹس، یہ تو ہمارے پیارے نبی بتا گئے نا، اپنے گھر والوں کو بتا گئے. ہم اکثر اوقات کیا کرتے ہیں، ہمارا کوئی بزرگ بہت ہو نا، نیک ہو، بہت انہوں نے دین کی خدمت کی ہو، ہم خود جو مرضی کر رہے ہوں اور ہم اپنی پاپ سٹائل اور ڈسکو سٹائل لائف سٹائل میں ان کا نام لیتے رہتے ہیں کہ ہاں میرے بزرگ بہت نیک تھے ماشاءاللہ.